بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ زمین، چاند، تاروں، ستاروں، شہاب ثاقب کے علاوہ ہزاروں ایسے اجرام فلکی ہیں جن کی تحقیقات میں سائنسدانوں نے کئی برس محنت کی ہے۔ ان اجرام فلکی میں بلیک ہولز بھی ہیں۔ جی ہاں، بلیک ہولز رضوان سیاہ۔ ناظرین، بلیک ہولز دراصل ہول نہیں ہوتے، یہ انتہائی گھنے اجسام ہوتے ہیں جن کی کشش شکل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کچھ بھی یہاں تک روشنی بھی ایک بار ان کے قریب پہنچ کر واپس نہیں جا سکتی۔ بلیک ہولز تب بنتے ہیں جب ستارے گرتے ہیں۔ جب بڑے ستارے اپنے ایندھن کو ختم کر لیتے ہیں تو وہ خود کو اندر کی طرف گرا کر ایک بلیک ہولز بنا لیتے ہیں۔ بلیک ہولز اپنے ساتھی ستاروں سے دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ستارہ کسی نظر نہ آنے والی چیز کے گرد چکر لگا رہا ہو اور اس کی حرکت میں تبدیلی ہو تو وہ ممکنہ طور پر بلیک ہولز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑے بلیک ہولز کو سپر ماسو کہتے ہیں۔ بعض بلیک ہولز سورج کے ماس سے کروڑوں یا اربوں گنا بڑے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑے بلیک ہولز کہکشاؤں کے مرکز میں ہوتے ہیں۔ سپر ماسو بلیک ہولز اکثر کہکشاؤں کے وسط میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہماری ملکی وے۔ بلیک ہولز مختلف سائز کے ہوتے ہیں۔ کچھ بلیک ہولز صرف سورج کے ماس کے چند گنا بڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ اربوں گنا زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بلیک ہولز گاتے بھی ہیں۔ جی ہاں، بلیک ہولز میں آواز کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں سائنسدان خلا کے ذریعے وائبریشن کی صورت میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن ایک واپسی کا نقطہ ہوتا ہے، یعنی ایونٹ ہورائزن بلیک ہولز کے ارد گرد کا وہ علاقہ یا خطہ ہوتا ہے کہ ایک بار جب کوئی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ ناظرین، بلیک ہولز ستاروں کو کھا جاتے ہیں۔ جی ہاں، بلیک ہولز گیس، مٹی اور یہاں تک کہ پورے ستاروں کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے آپ میں مزید بڑا کر سکتے ہیں۔ بلیک ہولز کی کشش شکل روشنی کو موڑ سکتی ہے۔ ان کی کشش شکل اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ روشنی کے راستے کو موڑ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے اشیاء عجیب مقامات پر دکھائی دیتی ہیں۔ ناظرین، بلیک ہولز بڑے کیسے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، بلیک ہولز آپس میں مل سکتے ہیں۔ دو بلیک ہولز آپس میں ٹکرا کر ایک بڑا بلیک ہولز بنا سکتے ہیں اور اس سے طاقتور توانائی کی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ ہماری کہکشاں میں لاکھوں بلیک ہولز ہو سکتے ہیں۔ ہماری کہکشاں ملکی وے میں لاکھوں ستاروں کے ماس والے بلیک ہولز ہو سکتے ہیں، جن میں سے بیشتر ابھی تک نظر نہیں آتے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے حقیقت میں ایک بلیک ہولز دیکھا ہے جو کہ 2019 میں M87 کہکشاں میں بلیک ہولز کی پہلی تصویر ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ نے لی۔ بلیک ہولز کے قریب وقت سست ہو جاتا ہے۔ ان کی کشش شکل کی وجہ سے بلیک ہول کے قریب وقت سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلیک ہولز مادی پھینکتے ہیں۔ جی ہاں، بلیک ہولز مادی پھینکتے ہیں۔ جہاں یہ مادی جذب کرتے ہیں وہیں یہ بلیک ہولز توانائی اور مادی کے بڑے بڑے جیٹس خلا میں پھینکتے ہیں۔ بلیک ہول دوسرے ابعاد کی طرف دروازے ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ بلیک ہولز دوسرے حصوں تک پہنچنے کے لیے ورم ہولز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تمام بلیک ہولز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بلیک ہولز مختلف اقسام میں آتے ہیں، جیسا کہ ستاروں کے ماس والے، سپر ماسو اور درمیانے درجے کے بلیک ہولز۔ بلیک ہولز کا مرکز سنگولیرٹی کہلاتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہوتا ہے یہاں بلیک ہول کی ساری مادی جمع ہوتی ہے اور کشش شکل بے حد طاقتور ہوتی ہے۔ بلیک ہولز ستارے پیدا کر سکتے ہیں۔ بلیک ہولز کے ارد گرد کی توانائی اور ہوا نئے ستاروں کی تخلیق کو متحرک کر سکتی ہے۔ ناظرین، بلیک ہولز ابھی تک بہت پر اسرار ہیں۔ اگرچہ ہم نے بلیک ہولز کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، اس کے باوجود بہت سے راز ابھی تک نامعلوم ہے جو کہ سائنسدانوں کو کھلا چیلنج دیتے ہیں۔
ناظرین یہ تو تھے چند حقائق جو ہم نے بلیک ہولز کے بارے میں بیان کیے۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔